ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین، لا نبی بعدہ هو رحمت للعالمین وخاتم النبیین شفیع المذنبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالی نے آیت کریمہ میں ایمان والوں کو سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، آپ جانتے ہیں وہ سچے لوگ کون ہیں جن کے ذکر کے لیے اور جن کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ان سچوں کی جماعت انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء صالحین کی جماعت ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ جب ان کی سنگت اور محبت میں آدمی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر ہوتا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے، اور خدا کے پیارے بندوں میں سے اولیاء کاملین، مرد کامل، درویش کامل، بزرگ کامل، ان کا ذکر اور ان کے تذکار جمیلہ ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ بارگاہ رب العزت میں مقرب ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ کامل کون ہیں؟ وہ کامل ولی کون ہیں؟ وہ کامل درویش کون ہیں؟ وہ بزرگ ہیں تاج المقربین، تاج العاشقین، سلطان العارفین، امام شریعت و طریقت، سلطان الہند، حضرت سید معین الدین سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نامی اسم گرامی خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سید الشہداء امام علی مقام حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی بن سیدنا خواجہ غیاث الدین بن خواجہ سید نجم الدین بن طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید ادریس بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام زین العابدین بن حضرت امام حسین علی جدہ و علیہ السلام۔ خواجہ غریب نواز کے والد ماجد نے اپنے والدین کے سائے عاطفت میں رہ کر پرورش پائی، زیور تعلیم و تربیت سے سرفراز ہوئے، علم و فضل میں
آپ نے حد درجہ کمال حاصل کیا۔ آپ نے علم ظاہری پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ علوم باطنی، علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت میں بھی بہت درجہ کمال حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ معظمہ کا نام پاک ماہ نور بی بی تھا۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے خواجہ غریب نواز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب شریف میں جا ملتے ہیں۔ خواجہ معین الدین سیدنا سرکار خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی والدہ نور بی، ان کے والد ہیں سید داؤد، ان کے والد ہیں عبداللہ حنبلی، ان کے والد ہیں سید زاہد، ان کے والد ہیں سید مورس، ان کے والد ہیں سید داؤد، ان سے سید موسیٰ، سید جون، سید عبداللہ مخفی بن سید حسن مصنع بن سید امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ حضور غوث پاک حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ نور بی بی حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد، جن کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غریب نواز کی والدہ ماجدہ سیدہ نور بی بی جن کے والد ماجد کا نام داؤد تھا۔ یہ دونوں یعنی موسیٰ جنگی دوست اور سید داؤد یہ دونوں بھائی تھے۔ تو اس رشتے سے خواجہ غریب نواز کی والدہ ماجدہ حضور غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں۔ اسی رشتے کی بنا پر حضور غوث پاک حضرت خواجہ غریب نواز کے ماموں لگیں گے۔ معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 530 ہجری میں مقام سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعث رحمت تھی۔ آپ کی دنیا میں تشریف آوری نے دنیا کو انوار و معرفت سے جگمگا دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب معین الدین میرے وطن اقدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی۔ گھر میں خیر و برکت ہو گئی، جو ہمارے مخالف دشمن تھے وہ ہمارے دوست اور سجن بن گئے۔ غریب نواز کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح مبارک ڈالی تو میں رات کو اپنے بطن سے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و تمحید کی آواز سنا کرتی تھی اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اے خالق کائنات، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو غیب کے پردے سے آواز آتی تھی کہ نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بندے خاص معین الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ماں کے بطن میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگے؟ یہ بات عقل میں نہیں آئی۔ ایسے اعتراض وہ لوگ کریں گے جن کا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہوگا، اور وہ لوگ طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے، تو ان کو جواب دینے سے پہلے یہ واقعہ سنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو دیوبندی، وہابی، بریلوی سب مانتے ہیں، کسی کو اس واقعے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حافظ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی نے حیات ولی کے نام سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سوانح حیات لکھی ہے۔ اس میں ان کی ولادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نقل کیا۔ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ صاحبہ کے بطن مبارک میں بھی تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگوار جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ یعنی مانگنے والی شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا، تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سائلہ کو دے دیا اور ایک گھر میں ہی رکھ لیے۔ وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی۔ جب مانگنے والی حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا حصہ بھی اس سائلہ کو دے دیا۔ جب وہ سائلہ جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس سائلہ کو دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا،
پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ ابا جان جتنی روٹی گھر میں موجود ہے سب اس سائلہ کو، اس محتاج کو، اس مانگنے والی کو راہ خدا میں دے دیجئے۔ یاد رہے یہ وہ شاہ صاحب ہیں جن کو دیوبندی وہابی بڑی محنت سے مانتے ہیں اور اس واقعے کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات یہ واقعہ حیات ولی میں موجود ہے۔ اب نتیجہ آپ خود نکالیں گے کہ گویا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے بول کر باقی حصہ دینے کو کہا، اور پھر جب ان کی والدہ نے وہ حصہ دے دیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے بطن میں دیکھ لیا، اور ساتھ یہ بھی معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ان کے کہنے پر سب دے ڈالا تب خاموش ہوئے۔ حضرات گرامی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں تو جو ہوں بھی ولیوں کے شہنشاہ، پیشواؤں کے پیشوا، خواجاؤں کے خواجہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے اللہ اللہ کی صدائیں لگائیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ خدا ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ خیر بات دور چلی گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ نور بی بی فرماتی ہیں جب غریب نواز میرے بطن اقدس میں تشریف لائے تو آدھی رات کے بعد میرے بطن اقدس سے اللہ 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 کی صدائیں آتی تھیں، اور یہ آواز سن کر مجھ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میں اپنے مقدر پر ناز کرتی تھی اور ہونے والے بچے کی خوشبختی کو دیکھ کر میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا تھا۔ خدا کا ہزار ہزار بار شکر ادا کرتی تھی کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے پیٹ سے اتنا مقبول بنتا مجھے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، جب خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا معین الدین حسن پیدا ہوا تو میرے اندر سے اتنے نور میرے بیٹے کے ساتھ نکلا کہ ہمارا محلہ سنجر منور و روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی غور فرمائیے کہ خواجہ غریب نواز کوئی نبی نہیں، صحابی نہیں، تابعین نہیں، تبع تابعین نہیں، بلکہ ایک ولی ہیں اور کملی والے کی اولاد میں سے ہیں، ایک حضور علیہ السلام کے باغ کے پھول ہیں، سرکار کے لالوں کے لالوں کے لالوں کے لال ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے لالوں کے لالوں کے لالوں کی یہ شان ہے کہ ولادت کے وقت نور نکلتا ہے تو خود والی دو جہاں محبوب رب العالمین سید الانبیاء مدینے کے تاجدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے متعلق کچھ بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں ان کے بطن اقدس میں تھا۔ پھر ان سے نور نکلا، اس کی روشنی میں شام کے محلات نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جنت کی عورتوں کی سردار، ساری کائنات کے ماؤں کی پیشوا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خارج منی نور اضاء لہ قصور الشام، اضاء لہ قصور الشام۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹلا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھا اور وہ تھا کھلونا نور کا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا غریب نواز علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا حسن پیدا ہوا تو ہمارا سارا گھر اللہ کے نور سے منور ہو گیا، گویا غیب سے ندا آ رہی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو والدین نے آپ کا نام حسن رکھا۔ آپ کے پیارے پیارے خطابات جن سے لوگ آپ کو پکارا کرتے تھے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک آپ کو پکارا جاتا رہے گا، ان میں سے یہ سب سے مشہور خطاب ہے ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، خواجہ اجمیر، خواجہ بزرگ، غریب نواز
سلطان الہند نائب الرسول فی الہند عطائے رسول، آپ کے نورانی اور پیاری القاب جن سے دنیا آپ کو ہمیشہ یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی، تاج المقربین والمحققین، سید العابدین، تاج العاشقین، برہان الواصلین، آفتاب جہاں، پناہ بے کشاں، دلیل العارفین، سلطان العارفین، وارث الانبیاء، انبیاء و مرسلین، قدوۃ السالکین، رہنمائے کاملین، قطب دوراں، مقتدی ارباب دین، پیشوائے ارباب یقین، قدوۃ الاولیاء، معین الملت والدین، امام شریعت و طریقت، صاحب اسرار محب اولیاء زماں، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو چھوٹی سی عمر میں گلیوں میں، محلے میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن غریب نواز جب بچے تھے، کھیلنے کے قابل ہوئے تو آپ بجائے کھیلنے کے اللہ اللہ کرتے تھے اور خدا کی یاد میں مست رہتے تھے، اور اپنے ہم عمر لڑکوں کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے بھائیو، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اور خدا کی عبادت میں مست ہو کر خدا کو منانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو اس قسم کی تبلیغ سے نوازتے تھے تو بڑے اور بزرگ لوگ آپ کی باتوں کو سن کر حیران ہو جاتے اور کہا کرتے تھے یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا اور ایک برگزیدہ ہستی بنے گا، دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب دودھ پیتے تھے تو محلہ سنجر کی عورتیں اپنے بچوں کو لا کر آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر میں آیا کرتی تھیں، تو آپ اپنی ماں کی گود میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کا بچہ اپنی ماں کی گود میں روتا تھا، دودھ پیتا بچہ روتا تھا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ جب وہ بچہ چپ نہ ہوتا تو آپ اپنی اماں حضرت سیدہ بی بی نور بی بی اس کو اشارہ کرتے تھے کہ اماں اس رونے والے بچے کو اپنی گود میں لے لو، اپنا دودھ پلاؤ۔ مطلب یہ کہ اماں میں کسی کا رونا پسند نہیں کر سکتا، ماں اپنے بیٹے کی فرمائش پر اس رونے والے بچے کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی تھیں۔ حضرت سیدہ نور بی بی چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں، جب بچے کو اپنے چھاتی سے لگاتی، اس رونے والے بچے کو دودھ پلاتی تو بی بی صاحبہ کے پاک دودھ کو پیتے ہی رونے والا بچہ چپ کر جاتا تھا، اور ادھر خواجہ غریب نواز اس کی خاموشی دیکھ کر اپنے پنگوڑے میں مسکراتے اور اتنا ہنستے کہ گھر والے آپ کی نورانی آواز کو سنتے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت غریب نواز کے بچپن کی زندگی۔ کسی روتے بچے کو روتا دیکھ کر بھی برداشت نہ کر پاتے تھے۔ اللہ غنی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کا کوئی مرید ان کو یاد کر کے روئے اور اپنے روزے میں سے اسے جواب نہ دے، اپنے مرید کو تسلی نہ دے؟ قسم خدا کی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی زندہ ہیں، اپنی قبروں میں ہر سوال کو اپنی نوری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور خدا سے اپنے سوالیوں کو دلا بھی رہے ہیں۔ تو آؤ پھر ہم بھی خواجہ کو یاد کریں اور عرض کریں، ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے۔ ہو نظر ہم پر اجمیر والے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے لطف و کرم کے سہارے بیت جائیں گے دن زندگی کے، در سلامت رہے تیرا ساقی، دور چلتے رہے میں کشی کے، در سلامت رہے تیرا ساقی، دور چلتے رہے میں کسی کے، خیر ہو چشت کے میں کدے کی، جام ہم کو بھی دے خواجگی کے۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور عمر مبارک ابھی 10 برس کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید کے موقع پر مسلمان کس قدر خوش ہوتے ہیں، ہر گھر میں خوشیاں بکھری رہی ہوتی ہیں، ہر محلے میں مسرت کی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر نظر آتے ہیں، ہر شہر میں مسلمان کا شکر بجا لانے کے لیے طرح طرح کے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر مومن نئے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اپنے بچوں کو خوشی خوشی عید کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے سیٹھ ہو یا مزدور، چاہے تاجر ہو یا افسر یا ملازم، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا بچی، ہر فرد عید کے موقع پر آپ کو خوش نظر آئے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی غریب نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم
ہستی کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے دین میں عروج عطا فرمایا ہوا تھا، اسی طرح دنیا کے لحاظ سے بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ خواجہ صاحب بھی عید کے موقع پر بڑی آن بان شان کے ساتھ پیارے انداز میں لباس پہنے ہوئے نماز عید پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ طرح طرح کی دنیا، طرح طرح کے لوگ بھی خواجہ صاحب کے آگے پیچھے آ جا رہے تھے۔ چلتے چلتے خواجہ صاحب سڑک کے ایک کنارے پر رک گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا نابینا سڑک کے کنارے پر کھڑا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، ہاتھ میں معمولی سی چھڑی پکڑی ہوئی ہے اور بڑا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت غریب نواز سے یہ منظر کیسے دیکھا جا سکتا تھا، جو تھے ہی غریب نواز، جن کو رب نے لقب ہی غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والا، غریبوں کا سہارا بننے والا، غریبوں سے ہمدردی کرنے والے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب اس نابینا لڑکے کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر سلام فرمایا، السلام علیکم یا عبداللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے بندے۔ اس نابینا لڑکے نے سلام کا جواب دیا۔ غریب نواز نے فرمایا، بھائی کیا بات ہے، آج پورا شہر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان کے چہرے پر مسرت کے آثار ہیں، لیکن تو ہے کہ نہ تو غسل کیا ہے، نہ تیرے سر پر کنگھی کی ہوئی ہے، نہ تو نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ غریب نواز کی بات سن کر وہ غریب نابینا زارو قطار رونے لگ گیا، ہچکیاں بند گئیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اللہ کے بندے آخر بات کیا ہے؟ وہ نابینا رو کر کہنے لگا، اے مجھ سے میرے حالات پوچھنے والے، ذرا یہ تو بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حسن رکھا ہے اور لوگ مجھے سید حسن کہتے ہیں۔ اس نابینا نے روتے ہوئے کہا، اے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کی مائیں ہوتی ہیں وہ سر پر کنگھی کرتے ہیں، ان کے سر پر تیل ڈالے جاتے ہیں، جن کے بھائی موجود ہوتے ہیں وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، جن کے سروں پر باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ مسکراتے ہیں، جن کے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں یا حضرت وہ زندگی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ نہ میری ماں ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، کوئی دنیا میں موجود نہیں، یہاں تک کہ میرا والد بھی دنیا میں موجود نہیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں۔ حضرت جی میں کیسے غسل کروں، میں کیسے کنگھی کروں، میں کیسے نئے کپڑے پہنوں، میں کیسے مسکراؤں؟ حضرت میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاوارث ہوں، میرے سر پر کوئی پیار سے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، مجھے بیٹا کہہ کر محبت سے سینے لگانے والا کوئی نہیں ہے، بھائی کہہ کر دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کسے بلاؤں؟ حضرت غریب نواز نے سنا تو فرمایا، میرے بھائی رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، میں عید اس وقت تک نہیں پڑھوں گا جب تک تجھ کو بھائی والا پیار نہ مل جائے، ماں والا دلاسا نہ نصیب ہو جائے، باپ جیسا پیار میسر نہ ہو جائے۔ غریب نواز نے اس نابینا لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، گھر لے کر آئے۔ حضرت کی اماں مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، فرمایا بیٹا نماز عید پڑھائے ہو؟ عرض کیا اماں نماز عید کیسے قبول ہو سکتی ہے جب ایک لاوارث یتیم ہمارے محلے میں کھڑا سڑک کے کنارے رو کر فریاد کر رہا تھا۔ اماں جان میں نے اس کو بھائی بنایا ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے اس وقت تک عید کی نماز نہیں پڑھوں گا جب تک کہ تمہیں والدین کا پیار نہیں مل جاتا۔ اماں میری لاج رکھ لینا، اس کو در سے نہ ٹھکرانا، نانا مصطفیٰ علیہ السلام کی طرح تو بھی اس کو سینے سے لگانا، یتیموں کو خوش کرنے سے خدا و مصطفیٰ علیہ السلام راضی ہوتے ہیں۔ ماں آگے بڑھی، کہا بیٹا جس کملے والے کا تو لال ہے اسی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بھی نواسی ہوں، بیٹا جیسے تو مجھے پیارا ہے آج کے بعد یہ بھی مجھے ویسے ہی پیارا ہوگا انشاءاللہ۔ غریب نواز نے یہ بات سنی تو خوش ہو گئے، یتیم نابینا نے سنی تو دعائیں دینے لگ گیا۔ جب یتیم خوش ہوا تو گویا خدا کی طرف سے غیبی آواز آئی، اے حسن پہلے تو والدین کا حسن تھا لیکن آج سے تو قدرت خداوندی کی طرف سے تمہیں غریب نواز کا لقب دیا جاتا ہے۔ حضرت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اس لڑکے کو غسل دلوا کر اپنے جیسا نورانی لباس زیب تن کرا کر عید گاہ کی طرف چلے تو
لوگ دیکھتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ نابینا غریب نواز کا اصلی بھائی ہے یا منہ بولا بھائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر کھا جا یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک تو ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے۔ در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرصی، در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرصی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ حضرات گرامی، جس طرح ہمارے پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے پیدری سے محروم ہو گئے، اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ بھی بچپن شریف کی عمر میں اپنے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سائے محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ چنانچہ ابھی آپ کی عمر مبارک 15 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ 544 ہجری شعبان المعظم میں آپ کے والد ماجد آپ کو خدا کے حوالے کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور جب حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو آپ اپنی اولاد کے لیے ایک ہرا بھرا باغ جس میں طرح طرح کے میوے تھے وہ اور کچھ نقدی چھوڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب سارا گھر کا بوجھ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے مبارک کندھوں پر آ پڑا تھا۔ اب غریب نواز کا طریقہ پاک یہ تھا کہ سارا دن اس باغ کی رکھوالی کرتے، دیکھ بھال کرتے، شام کو گھر میں امی جان کے پاس تشریف لے آتے تھے اور جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی اس کے 2 حصے کر دیتے تھے، ایک حصہ امی جان کے حوالے کر دیتے، ایک حصہ خدا کے فقیر بندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے بڑی محبت تھی، اور محبت ہوتی بھی کیوں نہ جبکہ آپ خود جو اللہ کے ولی تھے، ولیوں کی قدر کرتا، ولی کی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ 544 کا سال چل رہا تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ کے اندر تشریف فرماتے، باغ کی رکھوالی اور باغ کو پانی سے سیراب فرما رہے تھے، ساتھ ساتھ باغ میں گشت بھی فرما رہے تھے کہ کوئی پرندہ باغ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اچانک ایک مجذوب جو اپنے وقت کے غوث ہیں، اپنے وقت کے قطب ہیں، حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بن پوچھے بغیر بتائے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں تشریف لے آئے۔ آپ جانتے ہیں کوئی آدمی کسی کے باغ یا حویلی میں بغیر اجازت چلا آئے تو مالک مکان اس کو رکھوالے کو اور اسے ڈانٹتا ہے اور دھمکاتا ہے اور دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے، لیکن واہ میرے غریب نواز، میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ خواجہ غریب نواز کا بھی سلوک دیکھو، انہوں نے حضرت ابراہیم قندوزی کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے محبت سے پیش آئے، کیسا محبت بھرا کلام فرمایا۔ ابراہیم قندوزی باغ میں تشریف لائے تو خواجہ غریب نواز نے حضرت ابراہیم قندوزی کو دیکھا تو بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے پیش آئے اور کہا یا حضرت یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ جیسی ہستی میرے باغ میں تشریف لائے۔ زہے قسمت، پھر حضرت غریب نواز نے ایک ٹھنڈا پانی کا پیالہ بھر کر حضرت کی خدمت میں پیش فرمایا، پھر اپنے باغ میں چلے گئے، طرح طرح کے میوے اور پھل جو باغ میں تھے توڑ کر لائے اور ساتھ ساتھ ایک لاجواب انگور کا خوشہ جو اپنے شباب پر تھا اس کو توڑ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کیا یا حضرت یہ دعوت غریبہ قبول فرمائیں اور حاضر ماں کو تناول فرمائیں۔ لیکن ادھر حضرت ابراہیم قندوزی ہیں کہ وہ غریب نواز کی پیشانی مبارک کو بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ایک نظر غریب نواز کی پیشانی پر ہے، دوسری نظر لوح محفوظ پر ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ والوں کا کمال ہے کہ ولیوں کی نظروں کی وسعت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں لیکن ان کی نظریں عرش بری پر ہوتی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم جلد 100 صفحہ 18 پر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے الطاف کی ہوائیں اس کے بندے کے دل پر چلتی ہیں تو دل کی آنکھوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور بعض چیزیں جو لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہیں وہ اللہ کے ولیوں کو زمین پر بیٹھے بیٹھے نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہی پھل اور انگور وغیرہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا تو عرض کے حضور تناول فرمائیں، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی بجائے کھانے کے
غریب نواز کی پیشانی دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک نظر غریب نواز کی پیشانی پر ہے، ایک نظر لوح محفوظ پر ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی پر پڑھ لیا اور جان گئے، پہچان گئے، یہ لڑکا جو آج پھلوں کے باغ کو پانی دے رہا ہے، کل یہی بچہ بڑا ہو کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو پانی دے گا، اسلام کی آبیاری کرے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرے گا، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے گا، جہنم کے گڑھوں میں گرنے والوں کو اپنی نظر عنایت سے جہنم سے نکال کر جنت لے جائے گا۔ اس کا وہ عالی شان دربار ہوگا کہ اگر اس کے پاس ڈاکو آئے امین بن جائے، رہزن آئے رہبر بن جائے، بے نمازی آئے تہجد گزار بن جائے، اور کوئی بے سہارا آئے تو آسرا لے کر جائے، اور کوئی بیمار آئے تو شفا پا کر جائے، غرضہ کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پھل کھائے، انگور کھائے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا اثر ہوا۔ ابراہیم قندوزی بڑے خوش ہوئے اور خواجہ غریب نواز کے لیے بڑی دعائیں کی اور فرمایا، بیٹا حسن تم نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، بڑی تواضع کی ہے، اب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے تمہیں عنایت فرمائے۔ حضرت غریب نواز نے عرض کیا، حضور آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے اس غریب خانے میں قدم رنجا فرمایا، اور یہ بھی بڑی خوش بختی ہے کہ آپ مجھے کچھ عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے تھیلے مبارک سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ مبارک میں چبایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے وہ ٹکڑا لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا، ادھر ٹکڑا غریب نواز کے بطن اقدس میں گیا، ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل گئی، سینہ معطر بن گیا، دل میں یاد الہی کے چراغ جل اٹھے، آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، گویا سیستان کے علاقے میں کھڑے کھڑے حضرت غریب نواز نے مدینہ شریف کی زیارت کر لی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بڑے غور سے ابراہیم قندوزی کو دیکھتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی کہاں، وہ تو اپنا کام کر کے غریب نواز کو مدینہ دکھا کر آنکھوں سے ایسے غائب ہو گئے کہ پھر نظر نہ آئے، گویا تقدیر بدل کر غائب ہو گئے۔ اور اس طرح دوسرے مقام پر جناب کسی کہنے والے نے کہا ہے، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کے ولی کا چبایا ہوا ٹکڑا تناول فرمایا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب غریب نواز کا دل باغ میں نہیں لگتا تھا، ہر وقت بے چین رہنے لگے۔ آخرکار امی جان کے اجازت سے وہ سارا باغ فروخت کر دیا، اس میں آدھا مال اللہ کی راہ میں غریب و مسکینوں کو دے دیا، آدھا مال امی جان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر امی جان کی خدمت میں عرض کی، امی اب میرا دل یہاں نہیں لگتا، اماں جان آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں علم دین حاصل کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وسعت میں اپنی زندگی بسر کروں۔ اماں جان میرا دل چاہتا ہے کہ خود بھی اللہ کی یاد میں زندگی بسر کروں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی تلقین کروں۔ امی جان سیدہ نور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بیٹا اگر تمہارا یہی دل چاہتا ہے تو میں کون ہوں تمہیں اس مبارک بات سے روکنے والی؟ بیٹا تو خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں دین کی محبت پیدا فرمائی اور تم سے اپنے دین کی رکھوالی کروانا چاہتا ہے۔ جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے، جہاں جاؤ کامیاب رہو۔ دعا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی قدم بوسی کی، والدہ ماجدہ کی اجازت لے کر تحصیل علم اور تلاش حق کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو پڑے۔ آگے انشاءاللہ اگلے واعظ میں بیان کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ بیان ہوا اسے سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب